میں سکینہ نے کیسے بابا کا لاشا دیکھ. عزیزان محترم، مولا کو جس عالم میں لے کر کے آئے بیت الشرف پہ، تھوڑی دیر گزری تھی. یہ کوفہ ہے عزیزو، کربلا نے. آپ مرثیے میں سنتے ہیں نا کہ یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں ہے. عزیزان محترم، تھوڑی دیر میں ابن ملجم ملعون کو لوگ گرفتار کر کے لے کر کے مولا کائنات کے سامنے آئے. آپ مولا کی مظلومی کا اندازہ لگائے، اہل بیت کے کرم کا اندازہ لگائے، اور پھر اس دنیا کی بے وفائی کے ساتھ اہل بیت کے اوپر مصائب کا آپ تصور کریں. جس وقت ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا نا، جانتے ہیں ابن ملجم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اس کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے. جیسے ہی مولا کائنات کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کیا گیا، اس زخمی عالم میں بھی مولا کہتے ہیں اس کے ہاتھ کھول دو. ارے جس علی کو اپنے قاتل کے بدھے ہوئے ہاتھ برداشت نہیں تھے، اس علی کے ساتھ اس دنیا نے ایسا سلا دیا. اسی کوفے میں علی کا پوتا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. عزیزان، آپ اس شہادت ضربت کے موقع پر بھی آپ مولا کے لطف و کرم کو دیکھیں اور پھر اس دنیا کے ظلم و جور کو دیکھیں. اندازہ ہوگا کہ علی دنیا کے مظلوم ترین ذات کا نام ہے. وہ علی جو ظالم کے ہاتھ برداشت نہ ہو، کہ جس ظالم کے ہاتھ قاتل کے بھی ہاتھ بدھے ہوئے ہو، اس علی کے خاندان کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. عزیزان محترم، اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ علی کا عالم متغیر ہو رہا ہے، اطباء کو جمع کیا گیا. اطباء نے اپنے اعتبار سے بتا دیا کہ زہر ایک دم بدن میں پھیل چکا ہے، زر بہت کاری ہے، زر مغز تک پہنچ چکی ہے، اب کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کے سوائے وصیت کے اور کوئی کام بچا نہیں ہے. عزیزان محترم، اگر اس وقت کچھ کیا جا سکتا ہے تو مولا کو صرف آپ دودھ دے سکتے ہیں. عزیزان محترم، یہ آواز کوفے میں پھیل گئی اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مولا کو طبیب نے دودھ بتایا ہے. آپ تصور کریں، یہ کوفہ روایتیں بتاتی ہے کہ 200 بے نوایوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے، اس میں دودھ بیت الشرف پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے کہ میرے مولا کو طبیب نے دودھ بتایا ہے. ارے یہ کوفہ سن 40 ہجری کا ہے، سن 60 ہجری کا کربلا. حسین 6 مہینے کے علی اصغر کو لیے فریاد کر رہے ہیں، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. حسین کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. جب آپ میں سے شعبہ تیر سے علی اصغر کا نشانہ بنایا. عزیزان محترم، علی بیت الشرف میں ہیں. یہ عالم 19ویں رمضان سے 20ویں رمضان تک آیا. 20ویں رمضان کو عزیزان محترم مولا کائنات نے جب وصیتیں کرنا شروع کی، کبھی حسن کو بلا کر کے راز امامت ودیت فرمائے، کبھی حسین کو سینے سے لگا کر کے کربلا کے مصائب پر تسلی دینا شروع کی. ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہے، بابا آپ جا رہے ہیں. عزیزو، یہ صرف بیٹی محسوس کر سکتی ہے کہ اگر اس کو سامنے نظر آ رہا ہو کہ اب میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ جائے گا، بیٹی کا کیا عالم ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں محسوس کر سکتا. زینب بے چین، بابا بابا آپ کے بعد میرا کیا ہوگا، بابا بابا اپنے بات کا میرا کچھ انتظام کر دیجئے، میرے بھائیوں میں سے کسی کو میرا ذمہ دار بنا دیجئے. ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے زینب، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، تم جس کو چاہو تمہارا ذمہ دار بنا دیتی ہوں. زینب دستے دب جوڑ کے کہتی، بابا یہ تو میرے امام ہیں، میرے دوسرے بھائیوں میں سے میرا کسی کو ذمہ دار بنا دیجئے. ایک مرتبہ امام نے مولا عباس کو بلایا، عباس زینب تمہارے حوالے. عباس علی کی آرزو کا نام ہے، عباس علی کی تمنا کا نام ہے، عباس علی کی دعا کا نام ہے. عباس کو علی نے یہ ذمہ داری دے دی، عباس زینب تمہارے حوالے ہے. آپ جانتے ہیں اب زینب کو کتنا اطمینان ہو گیا ہے.
اس کا اندازہ آپ کو کربلا میں لگے گا. بابا نے زینب کو عباس کو بڑا ذمہ دار بنا دیا. جانتے ہیں کربلا کے میدان میں جس وقت مولا عباس مقتل میں جا رہے تھے پانی لانے کے لیے اور پھر جناب زینب سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں. جانتے جیسی جناب زینب سے مولا عباس نے کہا بی بی میں میدان میں جا رہا ہوں, پانی لانے کی اجازت ملی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب حسرت بھری نگاہ سے بھائی کو دیکھتی ہے, کہتی ہے بھیا لگتا ہے وہ دن قریب ہے. جیسے یہ فطرہ کہاں, مولا عباس چونک کے پوچھتے بی بی کون سے وقت کی بات کر رہی ہے؟ زینب کہتی بھائی میں چھوٹی سی تھی, بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی, بازوؤں سے ردا سرک گئی, بابا نے بازوؤں کے بوسے دینا شروع کیے. میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ بازوؤں کے بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ بھیا بابا نے کہا تھا زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. بھیا بابا نے کہہ دیا تھا, میں نے سن لیا تھا, لیکن جب بھی میں تجھے دیکھتی تھی مجھے یہ اطمینان رہتا تھا جب تک میرا عباس زندہ ہے تب تک میرے بازو سلامت ہیں. بھیا اب تم مقتل میں جا رہے ہو, لگتا ہے وہ دن قریب ہے جب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. عزیزو تصور کر لے کہ جب زینب سے عباس رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو زینب کو اپنے بازوؤں کی رسن یاد آئی ہے. جب بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہوگی تب زینب نے کیسے فریاد کی ہوگی, عباس کہتی تھی نا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. بھیا بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہے, زینب کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا. عزیزان محترم ابھی تابوت اٹھائے جائیں گے, شہادت کے مجلس مولانا آپ کے سامنے آ رہے ہیں, آپ حضرات مولا کو پرسہ دینے کی تشریف رکھیے. عزاداران سید الشہداء و امیر المومنین علی ابن ابی طالب, سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص امام حجت کی خدمت میں روز شہادت کے سلسلے میں تعزیت کو پیش کرتا ہوں. اور مصائب کے سلسلے میں مجلس ہے, ایام عزا ہے, ایام شہادت ہے. ابھی آپ حضرات نے مسلسل سوز بھی سنا, سلام ہوا, پھر مرثیہ ہوا, اور قبلہ نے وہ منظر آپ کے سامنے پیش کیا اور وہ مصائب پڑھے کہ جن کا انسلاک اور ارتباط شب 19 سے لے کے 21 رمضان تک تھا. شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے, ان پڑھنے والوں کو, سننے والوں کو, حوصلہ افزائی کرنے والوں کو, فرش عزا کے بچھانے والوں کو خدا سلامت رکھے. جس محبت کے ساتھ آپ نے مرثیے کو سنا, آپ نے سلام سنا, آپ نے سوز سنا, اسی محبت, اسی جذب ولایت اور اسی تعظیم کے ساتھ آپ مصائب سنیے گا اور مسلسل روتے رہیے گا. میری آواز میں ضعف ہے, سفر طویل تھا, الرجی ہے, مگر میری آواز میں ضعف ہو سکتا ہے, آپ کی محبتوں میں تو ضعف نہیں ہے نا. آج ایسے روئیے جیسے کوفے میں زینب روئی ہوئی, ایسے ماتم کریں نا جیسے آج حسن اور حسین روئے ہوں گے.
تاریخ شیعت کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں اور تاریخ خطابت کے بہت بڑے پلر جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے آشنائی رکھتے ہیں. علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، وہ جب امیر المومنین کے مصائب پڑھتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے نفسیات کو وسیلہ بناتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں گھروں سے بہت سی میتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. کتنے افراد بیٹھے ہیں، کسی نے باپ کا غم اٹھایا ہوگا، کسی نے ماں کا اٹھایا ہوگا، کسی نے دادا کا، کسی نے نانا کا، کسی نے بھائی کا. تو کہا کہ جب گھر سے کسی کی میت اٹھتی ہے، دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کی تہذیب کو سامنے رکھیے گا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک 2 طریقے کا کراؤڈ دیکھا جنازے میں. جب قبرستان جاتا ہے جنازہ، کچھ وہ ہوتے ہیں جو چیخ چیخ کے روتے ہیں، بہن کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو غمزدہ ہوتے ہیں، سر جھکا ہوتا ہے اور سر جھکا کے آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو کہا جو باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں وہ محلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو چیخ کے رو رہا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے، یہ جو بہن کر رہا ہے اس کا مرنے والے سے کیا رشتہ ہے. تو محلے والے بتاتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے، یہ اس کا ماموں ہے، یہ اس کا بھائی ہے. تو زہری صاحب فرماتے تھے کہ جب علی کا تابوت اٹھا کرے تو چیخ چیخ کے رویا کرو تاکہ فرشتے آ کے جبرائیل سے پوچھے یہ رونے والا علی کا کیا لگتا ہے، اس کا حسن سے کیا رشتہ ہے، اس کا حسین سے کیا رشتہ ہے، اس کا عباس سے کیا رشتہ ہے. معلوم ہوا علی کے مصائب میں ارے چیخ کے رونا بھی ارے دلیل رشتہ داری ہے. جس سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے وہ اتنی بلند آواز سے روتا ہے. میرے احباب اور میرے بچوں، رونے کی اس تہذیب کو باقی رکھو، یہ گریے کی ثقافت کو باقی رکھو. یا روتے رہو اور اگر رونا نہ آئے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہو یا حسین. رونے میں شرمندہ نہ ہونا، بلند آواز سے رویا کرو. یہ تمہاری تہذیب ہے، یہ آپ کی ثقافت ہے. ایسے رہو جیسے کوفے میں آج علی کے شاگرد رو رہے ہیں، آج کائنات یتیم ہو رہی ہے. ایسے رہو جیسے آسمان سے فرشتوں کی سواریاں اتر رہی ہے، جیسے آج جبرائیل ماتم کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت اختصار کے ساتھ مصائب پڑھوں گا، شہادت آپ جا کے اپنے اپنے عزاخانوں میں مکمل سنیں گے، لیکن بہت خاص روایت کا ٹکڑا اور زحمت کا تمام. علی جان بھائی، آپ نے حکم دیا تھا آپ کے عزاخانے میں یہ یادگار روایت اور زندگی بھر روایت یاد رہے گی. علی بستر پر ہے، بستر شہادت پر، مگر کیا کہنا اس امام کا جو بستر شہادت پہ بھی علم بول رہے ہیں. اللہ مولا کے کچھ خاص شاگرد ہیں جنہوں نے وقت آخر آ کے جناب امیر کی زیارت کی ہے. وقت آخر یہ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے نوجوانوں کو بتائیں. ایک شاگرد اسبغ ابن نبات امام کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں آ کے امیر المومنین کا چہرہ دیکھا ہے. اور سنیں گے آپ، امیر المومنین نے جب یہ کہا کہ آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، اب ہم کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کو بلا لو، ہماری بیٹیوں کو بلا لو. دروازے سے کسی کے رونے کی آواز بنا لی. بیٹا حسن یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہ بابا ساسا ابن سوہان آئے. ساسا آئے، تاریخ سنیے گا کبھی. کہا کہ جب آپ کے سر پہ ضربت لگی تو ساسا ابن سوہان کوفے میں نہیں تھے، اطلاع ملی تو ساسا روتے ہوئے آئے اور دروازے پہ بیٹھے سر جھکائے وہ کہتے ہیں بس ایک مرتبہ علی کا چہرہ دکھاؤ، بس ایک مرتبہ. یہ لاؤ، یہ عشق لے کر آؤ، یہ محبت لے کر آؤ، یہ ولایت لے کر آؤ، بس ایک مرتبہ. مولا میں کچھ نہیں چاہتا، بابا کا چہرہ دکھا. اسبغ بابا کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے. جب علی کا پیغام پہنچا تو صبر نہ ہوگا، چیخ بنا ہوئی. بیٹا حسن کون رو رہا ہے؟ کہ بابا اسبغ آئے. کہا اسبغ کو بلا. اسبغ آئے، کیا کہنا اسبغ کا؟ سب سے آخر میں تم نے اپنے مولا کو دیکھا. اور روایت کا ٹکڑا سنیں گے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی آئے تو زہر کا اثر ایسا تھا
کیا اسبق نے کچھ نہ کیا، اپنے رخسار مولا کے قدموں پہ رکھے اور ملنا شروع کر دیا. اب بس ایک جملہ کا مولا نے کہا اسبق اب کیوں آئے؟ اسبق واپس چلے جاؤ. کہا بس آپ کا چہرہ دیکھنا تھا، اب زندگی میں خاک جینے کا مزہ چلا گیا. مولا کے خاص شاگرد زید ابن سوحان کے بھائی سنیں گے آپ، یہ ہے اسبق. اور بس ایک صحابی اور بھی، اور وہیں پر میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. جو علی کا شاگرد ہے، حسین اور حسن کا بھی صحابی ہے. آپ سنیں گے وہ کون ہے جو سب سے آخر میں ہے؟ ان کا نام ہے عبداللہ، عاشق عبد المومنین، آپ کے مولا کا عاشق ہے. اور سنیں گے کیسا عاشق ہے؟ جنگ جمل میں ہے، تیر لگا، آنکھ زخمی ہوئی، آنکھ کٹی. جنگ صفین میں مولا کی رکام میں ہے، پھر تیر چلا، دوسری آنکھ زخمی ہوئی، دوسری آنکھ کٹی. اب نابینا. یہ مصائب آپ سنتے ہیں نا ایام اعظام میں، سفر کے مہینے میں مرثیہ بھی سنتے ہیں آپ، سلام سنتے ہیں. نام ہے عبداللہ ابن حفیظ. آگے دروازے بگڑے ہیں، گریا کر رہے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دکھا دو. ایسے ایسے شاگرد، ان کو اجازت ملی ہے مولا کی طرف سے، بلا کے لے کر آؤ عبداللہ. نابینا ہو چکے ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، نظر نہیں آتا. مولا کو دیکھا، خوشبو کو محسوس کیا علی کی، عشق دل کی آنکھوں سے علی کو دیکھا. جانے لگے تو ایک جملہ کا مولا، زندگی دشوار لگتی ہے. میں دل کی آنکھوں سے آپ کو دیکھتا تھا، آپ کے نور کو محسوس کرتا تھا، میں آپ کی زیارت کرتا تھا دل کی آنکھوں سے. نابینا آپ جا رہے ہیں عبداللہ کو تنہا چھوڑ کر. مولا زندگی دشوار ہے، اختیار ولایت آپ کے پاس ہے، دعا کر دیں اللہ مجھے بینائی دے دے. مولا نے کہا کہ عبداللہ یہ اختیار ہمارے پاس ہے، اگر ہم چاہیں تو تمہیں بینائی دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھنا عبداللہ پھر ایک وقت آئے گا جب تم اپنے منہ پہ تماچے مار مار کے اللہ سے کہو گے کاش میں اندھا ہوتا، علی مجھے علی مجھے بینائی عطا نہ کرتے. آ جاؤ، پاپڑ بیلے ہیں میں نے اس تاریخ تک پہنچنے کے لیے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے میرے پاس. کہا عبداللہ سن لو، ہم تمہیں بینائی تو دے دیں گے، پھر تم فریاد نہ کرنا، پھر شکوہ نہ کرنا. بس جیسے ہی سنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، میں دل کی آنکھوں سے اپنے امام کو دیکھوں گا. بس لیجیے، علی نے آنکھیں بند کی. یہ 40 ہجری ہے، علی دنیا سے چلے گئے. یہ لیجیے 50 ہجری آ گئی، حسن مصطفیٰ کو زہر دے دیا گیا. یہ لیجیے 61 ہجری آ گئی، کربلا میں زہرا کی گود اجڑ گئی. پنجتن کی آخری نشانی کربلا میں لاشا پامال کر دیا گیا. سنو رونے والوں، رونے میں بخل نہ کرنا. پھر کہہ رہا ہوں، منہ پہ تماچے مارتے رہو، سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین یا حسین. رواب کی مانگ اجڑ گئی، رواب کی گود بھی اجڑ گئی. قافلہ چلا، کوفے میں پہنچا. عبداللہ کہاں پر ہیں؟ مسجد کوفہ میں ہیں، اور بیٹھے ہوئے آپ کے مولا کو یاد کر رہے ہیں کہ جب میں نے آخری مرتبہ علی کو مڑ کے دیکھا، کہا خدا حافظ، تو میں نے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا یا علی اب ملاقات کب ہوگی؟ رونا، دل بھر کے رونا، پرسا دینا، تابوت اٹھے گا. میں نے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا یا علی یہ تو بتا دو ملاقات کب ہوگی؟ کہا عبداللہ اب میدان قیامت میں ہم سے ملاقات ہوگی. کہا علی میں تو نابینا ہوں، میں آپ کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ایک نشانی بتاتے ہیں، ہم میدان قیامت میں خطبہ دیں گے، ہمارے خطبے کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے گی، اس خطبے سے پہچاننا کہ قیامت آ گئی. عبداللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اتنے میں قافلہ مسجد کوفہ کے سامنے پہنچا، جہاں علی جس منبر سے خطبہ دیتے تھے. زینب آئی اور ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا. عبداللہ نے سنا پہ تماچے مار کے کہا قیامت آ گئی. یہ تو مسجد کوفہ کے سامنے علی کھڑے ہیں. خدا کے بندو، جو آج نہ روئے گا وہ کب روئے گا؟ جو آج پرسا نہیں دے گا وہ کب پرسا دے گا؟ قیامت آ گئی، علی کوفے میں آ گئے. یہ تو میدان محشر ہے، میرا مولا خطبہ دے رہا ہے. یہ کہہ کے تیزی سے باہر نکلے، این علی این علی این علی. علی کہاں ہے؟ یہ تو علی خطبہ دے رہے ہیں. کسی سے پوچھا مجھے علی تک لے چلو. کہا عبداللہ تم دیوانے ہو گئے، علی کہاں ہے؟ کہا کیا قیامت نہیں آئی؟
کہا کیسی قیامت؟ دربار میں ابن زیاد بیٹھا ہے. کہا نہیں، میرے مولا نے کہا تھا کہ میدان قیامت میں تم میرا خطبہ سنو گے. کہا عبداللہ ہی علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے. یہ کون سا کوفہ ہے جہاں زینب شہزادیوں کی طرح رہا کرتی تھی، جہاں زینب کوفے کی عورتوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، جہاں زینب کے بابا حکومت کیا کرتے تھے؟ بس جیسے ہی سنا کہ علی کی بیٹی زینب خطبہ دے رہی، عبداللہ تڑپ کے کہتا ہے بھلا علی کی بیٹی اور بازاروں میں، بھلا علی کی بیٹی اور بازاروں میں. کہا عبداللہ صرف علی کی بیٹی نہیں آئی ہے، سر کھلا ہوا ہے، ردا اجڑ چکی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بھئی یہ سننا تھا مسجد کوفہ کو دیکھ کے کہا یا علی، اب میں سمجھ گیا کہ آپ نے کیا کہا تھا. یا علی اچھا ہوا کہ میرے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں، ورنہ میں زندگی میں مر جاتا. یہ آواز سجاد کے کانوں میں پہنچی. عاشور خانے پنجتنی میں بیٹھے ہو، مختلف علاقوں سے نکل کے آزادار آئے ہیں، بکھرے ہوئے پھول ہوتے ہیں جو آگے گلدستہ بنتا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا چچا عبداللہ، ارے پھوپھی کی آواز کو سنا، آپ برداشت نہ کر سکے، میں نے اپنی آنکھوں سے ارے پردے کو چھنتا ہوا دیکھا. میں علی کا علی بیٹا ہوں، سجاد تیری غیرت پہ میرا سلام. بس تابوت اٹھے گا، علی نے عبداللہ کو خدا حافظ کہا. عبداللہ میدان محشر میں ملاقات ہوگی. حسن اب سب سے کہہ دو کوئی قریب نہ ہے، اب ہم اپنی بچیوں سے ملنا چاہتے ہیں. یہ لیجیے آ گیا وہ وقت جو رسول نے کہا تھا وقت آخر علی اب زہرا کو بلا دو. ویسے ہی اب علی کہتے حسین اب زینب کو بلا دو. آ جاؤ تابوت اٹھے گا. علی بھائی اس خاندان میں عجیب کیفیت ہے بھائی، وقت آخر کبھی زہرا بابا کا سر اٹھاتی ہے سینے سے لگاتی ہے، کبھی زینب آتی ہے 21 رمضان بابا کا سر اٹھاتی ہے سینے سے لگاتی ہے. بس ایک غریب بچی ہے، ارے عصر عاشور، ارے شمر کا خنجر چل رہا ہے 70 گز کے فاصلے پہ، ارے پھوپھی کے پہلو میں کھڑی ہے، نہ بابا کا سر اٹھا سکتی ہے نہ بابا کی پیشانی پہ بوسہ لے سکتی. جزاک اللہ، ایسے رہو اور ماتم کرو، جو جہاں پہ بیٹھا ہے ماتم کرو اور سینے پہ ہاتھ مار کے کو یا حسین یا حسین. کیا غریب بیٹی ہے سکینہ. اچھا اور سنو گے لو، ایک جملہ اور لے جاؤ، یادگار مجلس ہے. علی نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھا، زینب کو بہت چاہتے تھے، ایک طرف اشارہ کہ ام کلثوم میری جان تم بھی قریب آ جاؤ. فاطمہ کی بچیوں کو بلایا، علی نے سینے پہ سر رکھا. علی بہت تکلیف میں تھے، بیٹیوں کی محبت کو محسوس کیا، آنکھوں کو بند کر لیا. میں کہوں گا بی بی وقت تعزیت ہے، باپ کے سینے پہ سر رکھا تو کسی نے تماچے تو نہ لگائے ہوں گے، کسی نے ترے تو نہ مارے ہوں گے. ہائے 11 محرم، ایک ایسا لاشا جس پر سر موجود نہ تھا، سکینہ نے سر رکھا، کیسے اٹھایا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے نیزہ مارا، شمر ملاؤ بالوں کو پکڑ کے، بالوں کو پکڑ کے بیٹی کو ماں کے سینے سے باپ کے سینے سے جدا کیا. بچی فریاد کرتی رہی، عزاداروں وصیتیں تمام ہوئی، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا. بس آخری جملہ، علی نے بڑی حسرت کے ساتھ سر اٹھایا، آخری مرتبہ اشارہ کیا، اپنے بچوں کو دیکھا، اپنی بیٹیوں کو دیکھا، کہنے لگے خدا حافظ. میں کہوں گا یا علی آخری مرتبہ، ارے بچوں کو دیکھنا نصیب تو ہوا. ہائے کربلا والا حسین، ہائے ایک بیٹا سید سجاد غش میں مبتلا، علی دنیا سے ستارے. بچوں نے تابوت اٹھایا، بیٹیاں تابوت سے لپٹ گئی. بابا خدا حافظ، نانا کو ہمارا سلام کہنا، اماں کو
دنیا سے علی، ہائے ہائے اٹھ گئے دنیا سے علی، ہائے ہائے زینب کلثوم اڑاتی ہے خاک، زینب کلثوم اڑاتی ہے خاک، اٹھا ہے تابوت علی، ہائے ہائے اٹھا ہے تابوت علی، ہائے 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 حسین واویلا 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 شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ 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 تڑپ کے کہتی تھی زینب یہ کیا ہوا بھیا ہمارے بابا کے سر کو یہ کس نے زخمی کیا ابھی ابھی تو گئے تھے خدا کے گھر بابا ابھی ابھی تو گئے تھے خدا کے گھر بابا ایک نماز پا مسجد میں کیسا ظلم ہوا شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ درے علی پہ کوفے کہ بے کسوں کا ہجوم پچھاڑ کھاتی ہے زینب تڑپتی ہے کلثوم جو گزری ہے دل عباس پر کسے معلوم جو گزری ہے دل عباس پر کسے معلوم شفیق باپ کا سر پر نہیں رہا سایہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ تڑپ کے مولا سے البنین نے یہ کہا حوالے سب کو حسن کے کیا میرے آقا حضور نے میرے آقا سے کو نہیں پوچھا حضور نے میرے آقا سے کو نہیں پوچھا میں اپنے لال کو صدقے کروں کہ رد ہو بلا شہید ہو گئے
اس کو علی نے کہا خدا سے مانگا تھا تجھ کو برائے کر کو بلا خیال رکھنا نبی کا دیوں کے پردے کا خیال رکھنا نبی کا دیوں کے پردے کا حوالے کرتا ہوں شبیر کے تجھے بیٹا شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا طوفان شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا طوفان جنازہ اٹھتا ہے بیتول شرف سے ہے درگاہ حسین روتے ہیں عباس کو ہے سکتا سا لحد میں بنت پیمبر بھی کرتی ہے گریا لحد میں بنت پیمبر بھی کرتی ہے گریا رشید دینا ہے بنتے علی کو بھی پرسا شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا واسطہ حسینہ واسطہ حسینہ علی مولا They have no more. Thank you.